آج میں چند باتیں جرنلسٹ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور آپ کے تھرو قوم کے سامنے. پہلے تو سازش پہ اس کے نتیجہ کیا ہوا ہے آج تک. آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کی تباہی ہو گئی ہے. ڈالر چڑھتا جا رہا ہے, روپیہ ایسے فری فال میں گر رہا ہے, ہر دن بدن گرتا جا رہا ہے. اس کا کھانے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں ریزروز آپ کے نیچے گرتے جا رہے ہیں. فیول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی اور بڑھیں گی کیونکہ آئی ایم ایف نے صاف کہہ دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو کہ جب تک وہ فیول پرائسز بڑھائیں گے نہیں, سبسڈیز ختم نہیں کریں گے, آئی ایم ایف کا پیکیج ان کو نہیں ملے گا. تو قوم پہ ابھی اور زیادہ قیمتوں کا زلزلہ آنے والا ہے. میرا سوال اس پہ, اور آج میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک ایکسپریس ٹریبیون کے ایک ایڈیٹوریل میں آیا ہے کہ غالباً جو سستی دوائیاں کینسر کے لیے لوگ امپورٹ کرتے تھے روس سے, اب ہمارے بینکوں نے ایل سیز بند کر دیے کھولنا, تو وہ سستی دوائیاں جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے آتی تھیں غالباً ان پہ بھی امریکہ کی دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گی کیونکہ وہ روس سے خریدی جاتی تھی سستی قیمتوں پہ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو روس کا دورہ جس میں بڑا ادھم مچا اور وہ سازش کا آخری آپ سمجھ لیں ایک قسط تھی کہ وہ گئے تھے اس واسطے کہ ہمیں تیل اور گندم 30% سستی مل رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے بجائے. تو سستی گندم, سستا تیل جو کہ ہمارے قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا, اس وجہ سے عمران خان روس کے دورے پہ گئے تھے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ روس کا دورہ سارے سٹیک ہولڈرز جس میں اسٹیبلشمنٹ تھی سب کی کنسنسس سے یہ روس کا دورہ کیا گیا تھا. تو وہ جو سائفر تھا سازش والا جس میں پہلا سینٹنس تھا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا سول ڈیسیجن ہے, انہوں نے اکیلے فیصلہ کیا ہے, یہ بھی غلط تھا. اور سوال اٹھتا ہے کس نے یہ غلط انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان نے علیحدگی میں فیصلہ کیا اور روس چلتے بنے. یہ سوال اٹھتا ہے. دوسرا سوال اٹھتا ہے جو معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کی اس سازش کو کامیاب کرنے کی, انہوں نے اس کا سوچا تھا کہ کیا معیشت کے ساتھ ہوگا؟ آج عمران خان نے ابھی ایک ٹویٹ ڈالی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف عمران خان نے خود بلکہ انہوں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا کہ آپ, اور الفاظ انہوں نے نیوٹرلز کا استعمال کیا ہے, ان کو سمجھائیں کہ معیشت بہت سینسٹیو سٹیج پہ ہے, بڑی مشکل سے ہم نے درست کی ہیں چیزیں. اگر یہ سازش کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی معیشت فری فال میں جائے گی. نہیں سنا اس وقت نیوٹرلز نے, آج دیکھ لیں وہی ہوا جو ہم ڈرتے تھے کہ ہوگا معیشت کے ساتھ. دوسری چیز جو ہوئی ہے سازش کے اس سے کہ لا اینڈ آرڈر اب کچھ نہیں رہا, کوئی سسٹم نہیں رہا. آپ اندازہ کریں جو کانوکٹ ہے وہ جھوٹی مریم نواز, اس کو آپ پورا رینجرز کی وی آئی پی اسٹیٹ لیول سیکیورٹی دے رہے ہیں, اور جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان, اس کی سیکیورٹی آپ نے ہٹا دی ہے. اور حکومت کی طرف سے خط گیا ہے پارٹی کو کہ آپ کو یہ قدم لینے چاہیے ان کی سیکیورٹی کے, لیکن ہم نہیں دیں گے سیکیورٹی, آپ اپنی عمران خان کی سیکیورٹی کا خود فیصلہ کریں, بس ایک پولیس کی گاڑی بس صرف دیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ سازش کس لیے ہوئی کہ ان چوروں کو, کانوکٹس کو سیکیورٹی دی جائے, یہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ. دوسرا نتیجہ کیا ہوا, ان چوروں کو لا کے پہلی کوشش کی گئی کہ ایف آئی اے میں جتنے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ سارے ختم کیے جائیں تاکہ ان کو کلین چٹ مل جائے, وائٹ واش کیا جائے. جو پیسہ چوری کیا قوم کا, جو منی لانڈرنگ کی, سارا اپنے پاس رکھیں اور معاف کر دیا جائے. یہ ایک اور سازش کا رزلٹ ہے. کیا ہوا سازش کی وجہ سے؟ تیسری چیز جو الیکشن کمیشن کرنے کو جا رہا ہے,
چیف الیکشن کمشنر, مجھے بتائیں 63A ان پہ لگتا ہے جو اپنی پارٹی سے ڈیفیکشن کریں. ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران تھے جو سندھ ہاؤس چلے گئے, جو اپوزیشن کی اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز میں بیٹھ کے میٹنگز اٹینڈ کی, الیکشن کمیشن دیکھ نہیں رہا, ان کو ویڈیوز دی گئی, ان کو پروف دیا گیا, انہوں نے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر نے. آج چیف الیکشن کمشنر کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے, اس کو استعفیٰ فوراً دے دینا چاہیے, کیونکہ یہ اب نون لیگ کا حصہ بن چکا ہے چیف الیکشن کمشنر. تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں ملک کے ساتھ, اور رانا ثناءاللہ اپنی دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں کہ میں چاہوں تو 20 لوگ نہیں نکلیں گے عمران خان کے ساتھ. او پاگل شخص ہے رانا ثناءاللہ, قاتل ہو تم, ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہو. اس نے عابد شیر علی کے والد نے کہا تم نے 18 قتل اور کیے ہوئے, تم کون ہوتے ہو دھمکیاں دینے والے؟ قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, تم روک سکتے ہو قوم کو؟ آ کے دکھاؤ کیسے روکو گے. ایک شخص کو نہیں تم روک سکتے اپنے گھر سے نکلنے کے لیے, سارے آئیں گے کال پہ. اور تمہاری جرت کیسی ہوئی, چور قاتل ہو تم, کہ ہمیں تھریٹ دے رہے ہو؟ یہ تھریٹس میں کوئی معنی نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے. تم بولتے جاؤ جو بولنا ہے, تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے. جو وہ انویزیبل کلوک تم سمجھتے ہو تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے, وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے پیچھے ان قریب, کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے, نیوٹرلز کو بھی پتہ چل گیا ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے امریکہ کی سازش رجیم چینج کی جو انہوں نے کامیاب کی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے, اور یہ میں ضرور پھر سے بتانا چاہتی ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی سازش تو نہیں ہوئی, سازش ہوئی ہے, اور اس کا آپ دیکھتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کیا اس امپورٹڈ حکومت نے؟ ہندوستان سے تجارت کے کرنے کا ڈکلیئر کر دیا ہے, اور ٹریڈ آفیسر مشن میں اپوائنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کا مشن ہے دہلی میں. اب پھر کامرس منسٹری نے جواب دیا کہ نہیں جی کوئی ٹریڈ پہ ہم بدل نہیں رہے پالیسی, تو پھر یہ افسر کیوں اپوائنٹ ہو رہے؟ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ. تو اگر کامرس منسٹری کہہ رہی ہے کہ تجارت نہیں شروع ہوگی ہندوستان کے ساتھ, تو میرا سوال ہے کہ ٹریڈ آفیسر کیا نواز شریف اور شریف فیملی کی تجارت ہندوستان کے ساتھ اس لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے, اس لیے اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کی تجارت انڈین بزنس مین سے ہو؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اور اگر یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان پہ تجارت, ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, تو میرا سوال پھر اٹھتا ہے نیوٹرلز پہ کہ کیا یہ آپ کی پالیسی ہے کہ ہندوستان ظلم اور تشدد کرے, آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ظلم کرے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں, اور آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں؟ یا یہ شریف فیملی اپنی پرائیویٹ تجارت کھولنا چاہ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ آفیشل اپوائنٹ کر کے ہماری ایمبیسی میں؟ اس سوال کا بھی جواب قوم کو چاہیے. پھر اسرائیل پہ آ جائیں. ایک پی ٹی وی کا امپلائی جو کہ سینسٹیو اداروں کے لیے بھی کام کرتا ہے, مجھے پتہ ہے کیونکہ کشمیر پہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ اسرائیل جاتا ہے, ایک سپوزڈلی پاک امریکن ڈیلیگیشن. یہ کس کی اجازت سے جاتا ہے؟ کیا یہ بھی سازش کا ایجنڈا ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات کر لیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے اسٹیٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے. یہ کب پالیسی کی تبدیلی آئی؟ اور اب میں واپس آتی ہوں, سازش کب شروع ہوئی؟ میں آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہوں. 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا بریفنگ دیتا ہے کہ ہماری بات چیت کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری سے یو ایس ڈرون بیسز کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان انٹرویو میں کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے بیسز, ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے سینٹنس استعمال کیا. اس دن کے بعد سازش شروع ہو جاتی ہے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی CNN کی رپورٹ اکتوبر میں آتی ہے
کہ ہمارے بات چیت تقریباً ختم ہو گئی ہے بیسز کے حوالے سے اور ایگریمنٹ ہونے کو جا رہی ہے. سوال اٹھتا ہے جب پرائم منسٹر اور اس کے بعد کیبنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی بیسز نہیں دی جائیں گی امریکہ کو, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ پاکستان کی طرف سے, اور یہ کیسے کر رہے تھے جبکہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر نے نہ کر دی تھی؟ یہ سوال بھی سوچنے والا ہے. سازش شروع ہو چکی تھی اور 14 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے مریم نواز کو اور شہباز شریف کو فوری طور پہ علیحدہ یو ایس کی یہاں جو کونسل جنرل تھی وہ لاہور ملنے جاتی ہے علیحدہ. اس کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے ڈسیڈنٹ ایم این اے سے, اپوزیشن کے لیڈر سے, جو کہ نارمل نہیں ہے, اور یہ امریکن ڈپلومیٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ کہتا ہے کہ سازش نہیں تھی, خدا کے واسطے فیکٹس اور ڈیٹا دیکھیں, سازش شروع ہو چکی تھی. اور جو کیا کہتے لاسٹ تھا وہ روس کا وزٹ تھا, وہ فائنل جسے کہتے ہیں ایک نیل تھا ان دا ہول سازش کی گیم. اور اس کے بعد پھر سائفر آتا ہے, اور سائفر کے الفاظ میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, میں پھر کوٹ کرتی ہوں. پہلا سینٹنس جو میں کوٹ کرتی ہوں کہ if Prime Minister Imran Khan remains in power, and I'm quoting, Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and from Europe, and we will take the issue head on, end quote. دوسرا کوٹیشن ہے if however the vote of no confidence succeeds, اور ابھی یہ ٹیبل بھی نہیں ہوا تھا, then all will be forgiven, end quote. یہ الفاظ ہیں اس سائفر کے. اس سے کیا نظر آتا ہے؟ سازش تھی عمران خان کو ہٹانے کی, اور اس کی وجہ سے کیونکہ کوئی سازش باہر کی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اندر سے ان کی مدد نہ کی جائے. تو اندر سے جو لوکل ابیٹرز تھے انہوں نے مدد کی اور سازش کو آپریشنلائز کیا, اور اس کو مداخلت کہتے ہیں. تو سازش اور مداخلت دونوں ایک پورے گرینڈ پلان کا حصہ ہوتی ہیں. اس واسطے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی بات چیت, اور اب میں سوال اٹھاتی ہوں کہ اب یہ اخباروں میں آ چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے واشنگٹن, اور کہا جاتا ہے کہ وہ بلاول کے وزٹ سے پہلے گئے تھے, بٹ بلاول تو فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہے, اس سے تو کوئی تعلق نہیں سیکیورٹی کا. تو کیا بیسس کی نیگوسیشنز اب آگے بڑھنے لگی ہیں؟ اس کا سوال بھی قوم کو چاہیے کہ ہم کتنی دور تک امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے, کتنی دور تک ہم جائیں گے امریکہ کے ایجنڈا کو کامیاب کرنے کے لیے غلامی کا پاکستان میں. یہ سارے فیکٹس ہیں, میں کوئی ایسی امیجنیٹو سٹوری نہیں آپ کو دے رہی, میں نے آپ کو ڈاٹس کی کنیکشن بتائی ہے, کب کیا ہوا, کیسے ہوا, اور کس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا ایک سازش کے تحت, اور وہ بھی جو امریکہ کی سازش تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. اور جو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی, حیرانگی کی بات ہے, ہمارے آئین میں ہے کہ سپریشن آف پاورز اور پارلیمانی سپریمیسی. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سپریم کورٹ کیسے دن بھی اور وقت بھی دیتی ہے کہ نیشنل اسمبلی سیشن بلایا جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی وقت اسی دن کیا جائے. یہ آئین کے خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ یہ پارلیمانی سپریمیسی کو ختم کرنے کی سکیم ہے کہ نہیں؟ اور پھر پنجاب میں جو سو کالڈ الیکشن ہوا ہے, جدھر سپیکر کرسی پہ ہی نہیں بیٹھا تھا, گیلری سے کوئی چیخ رہا تھا, یہ کوئی طریقہ ہے کہ کسی اسمبلی میں الیکشن کا طریقہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو واضح ہے یہ ایک پوری غلامی کی, رجیم چینج کی سازش ہے. اور انفارچونیٹلی سازش والوں کے لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے, اور قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب خان صاحب ڈیٹ دیں گے تو یہ جتنے سازشی ہیں پاکستان کے اندر, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی ہمیں غلامی کے راستے پہ نہیں چلا سکتا. اور میں پھر سوال کرتی ہوں
نیوٹرل سے کہ آپ کی نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی، قانون کی خلاف ورزی، پارلیمان کی سپریمیسی ختم، جمہوریت کی تباہی، یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی تھیں؟ کیونکہ جو شریف اور یہ چوروں کا ٹولہ ہے کرائم منسٹر کا، انہوں نے تو اپنا سوچا تھا کہ اپنی ساری ریلیف ملے گی، ان کے کیسز جو ابھی ان کو سینٹنسنگ ہونے والی تھی یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن نیوٹرلز نے کیا سوچا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ یہ سوال قوم بھی پوچھ رہی ہے، یہ سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے جواب چاہیے. تھینک یو. آپ مان لیتے ہیں؟ ہاں مجھے بتائیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 تاریخ کو ٹیبل ہوتا ہے نو کانفیڈنس، اور ایک دم سے جو ہماری الائڈ پارٹیز تھیں وہ سڈنلی، اور ہمیں پتہ ہے ان کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں، وہ سندھ ہاؤس کی طرف جاتی ہیں اور اپوزیشن کی طرف، اس وقت کی اپوزیشن کی طرف جاتی ہیں. ہمارے ڈسیڈنٹس، ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا وہ تو کسی ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا. تو مطلب ہے کہ اب آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں تھے. یا تو پھر آپ نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی ہوگی، لیکن کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس میں. اور سوال اور بھی اٹھتا ہے، کوئی نیوٹرل رہ سکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے ملک کی تباہی ہو رہی ہے، جب ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، تو پھر نیوٹرل کوئی رہ سکتا ہے؟ یہ سیاست کا ایشو ہے ہی نہیں، یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے، امریکہ کی سازش کا حصہ ہے. تو جو ملک کے ادارے ہیں وہ ایسی سازش میں نیوٹرل رہ بھی سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی سوورینٹی کا ایشو ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ نیوٹرلٹی اس میں کدھر آتی ہے؟ میم یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر جو قانون کے خلاف جاتا ہے کہ جیسے لانگ مارچ کے بارے میں جو آپ کا اس میں ہم کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں اگر کوئی قانون کے خلاف جاتا ہے، مطلب نظر بندی کی درجات کا اشارہ ہے جو آپ اس لیڈرشپ کیا کریں؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے تو خود دھجیاں اڑا دی ہیں قانون کی. پہلے وہ اپنے آپ کو قانون میں ایجوکیٹ کر لیں، قانون سمجھ لیں، پھر آ کے وہ بات کریں. ایسی دھمکیاں دینے سے وہ سمجھتے ہیں ہم خوفزدہ ہو جائیں گے. ہم نہیں خوفزدہ ہوتے، اور آج تک عمران خان کبھی خوفزدہ ہوا ہے، اور وہ بھی ایک قاتل کی دھمکیوں سے. میڈم سازش کے علاوہ کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو کارکردگی پہ آپ کی دماغ میں سے کوئی بھی بات نہیں جی صاحب جو ہے وہ بھی کارکردگی پہ بات نہیں کر رہے، جلسوں میں بھی جو ہے وہ سازش کا بیانیہ لے کر آیا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ 3.5 سال میں عوام کے لیے جو کیا ہے اس کا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر دیکھیں کارکردگی ہماری، ہم نے تو ویب سائٹ پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جس کی میں منسٹر تھی، کارکردگی ہم نے جتنی کی ہے، 8 بل ہم نے پاس کروائے، قانون بنائے ہیں ایک منسٹری نے. آپ باقی کا ریکارڈ چیک کر لیں. پھر احساس کا پروگرام، ہیلتھ کارڈ، یہ ساری ہماری کارکردگی ہے. پھر آپ ایکسپورٹس دیکھیں کتنی بڑی ہیں. آپ ساری ایون معیشت کو دیکھیں کس طرح سنبھالا ہے، ہمیں جو ملا تھا اور ہم نے کیسے صحیح کیا، بچائی معیشت. تو یہ کارکردگی ہے اور سامنے ہے اور واضح ہے، اور اس میں بہت بات چیت ہوئی ہے. لیکن اس وقت ہماری جنگ ہے کہ ہم قوم کی سوورینٹی واپس لیں، ہم پاکستان کی سوورینٹی کو واپس اسرٹ کریں، اور یہ جو امریکہ کی سازش ہے اس کو ہم ڈیفیٹ کریں، اس کو شکست دیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، انفورس ڈس اپیئرنسز کم ہو گئے تھے ہمارے پیریڈ میں.
ہمیں افسوس ہے, ہم نے کوشش کی کہ ہم قانون لائیں, نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, اس میں بھی کافی مداخلت ہوئی اسٹیٹ آرگنائزیشنز کی. مجھے یاد ہے پرائم منسٹر عمران خان جو سب پرائم منسٹر, انہوں نے کہا کہ ایونچولی فاروق نسیم جو کہ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہمیں جس نے خراب کیا ہے کیبنٹ میں, اس نے وہ بل روکا رہا. فائنلی پرائم منسٹر نے اس کو کہا کہ یہ آج رات کو بائی سرکولیشن پاس کراؤ اور ٹیبل کرو. جب یہ ہو گیا, صبح مجھے کال آتی ہے حاضری دینے کی ایک انٹیلیجنس کے دفتر میں کہ یہ کیسے ہوا, اور فاروق نسیم وہاں جا کے بتاتا ہے کہ جی یہ غلط ہے یہ وہ. نہیں, پرائم منسٹر نے پھر بھی نہیں مانی اور ہم نے ٹیبل کیا. پھر انہوں نے ہماری انٹیریئر کمیٹی, جو انٹیریئر نے اس بل کو لے لیا تھا ہم سے, ادھر انہوں نے کوشش کی اس میں ایسی کلوزز ڈالیں کہ وہ بل کی تباہی ہو جائے. وہ بل جب کمیٹی سے آیا نیشنل اسمبلی میں, میں نے امینڈمنٹس ڈال کے اس بل کو درست کرایا اور پاس کروایا, اور اب جا کے سینٹ میں وہ جیسے میں کہتی ہوں غائب سا ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, آپ پہلی دفعہ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کا قانون جو آیا ہے, میں سمجھتی ہوں اس میں اگر کوئی تھوڑی خامیاں بھی ہیں, اٹ از دا موسٹ پروگریسو قانون جو آیا ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے, وہ ہم لائے ہیں. اس کی بھی کافی مداخلت ہوئی ہے, 2.5 سال لگے تھے اس کو بھی فائنلی پاس کروانے میں. پھر ہم نے کیا کہتے ہیں ہیرسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کو بل قانون کو امینڈ کیا, جس میں ہم پہلی دفعہ ڈومیسٹک ورکرز کو اس قانون کے دائرے میں لائے ہیں. تو ہم نے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر اسلام آباد کے فیڈرل ٹیریٹری میں بین کروایا, 1991 کے چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ. زینب الرٹ آیا, پیپل ود ڈسیبلٹیز کا قانون لائے. تو مطلب ہے یہ ساری ایک منسٹری کا ہے, باقی منسٹریز میں بھی بہت کام ہوا ہے, میں صرف ایک کا بتا رہی ہوں. تو یہ کہنا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا, اور آپ دیکھ لیں اپریل سے جس طریقے سے انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہا ہے بلوچ سٹوڈنٹس کا, اس کی تعداد آپ دیکھیں ایک دم سے بڑھ گئی ہے ہماری حکومت گرنے کے بعد. ان کے کسی منسٹر نے کسی بلوچ بچے سے بات چیت نہیں کی, ان کے کیمپ لگے رہے. ہمارے پرائم منسٹر اس وقت عمران خان ملے تھے فیملیز سے, مدثر نارو کی فیملی سے ملے تھے. ہم یہ نہیں کہتے ہم کامیاب ہوئے سب کی ریکوری میں, لیکن ایک سپورٹ اور سمپتھی تو دکھائی, ہم کوشش تو کر رہے تھے. اس حکومت کا کوئی بندہ نہیں کیا, بلوچ اسٹوڈنٹ کے کیمپ لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے. ایونچولی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے نوٹس لیا اور قائد اعظم یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن اور وی سی کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ ریزالو کرو ایشو. اور پریزیڈنٹ عارف علوی آپ کو پتہ ہے اس حکومت نے نہیں اپوائنٹ کیے تھے. تو مطلب ہے کہ فرق صاف آپ کو ظاہر ہو جانا چاہیے. ہمارا اپروچ اور جو ہمارے پناہ گاز بنے, ہمارے کیا کہتے وہ جو نو بڈی ول گو ہنگری, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام, انہوں نے آ کے سارے ختم کر دیے. اور سب سے بڑا جو ہیلتھ کارڈ کی اسکیم ہے جس سے عام شہری کو پورے پاکستان میں فائدہ مل رہا ہے وہ, اور انہوں نے کیا کر رہے ہیں احساس کے ساتھ کہ جو 8 لاکھ بندے جو گورنمنٹ امپلائیز تھے جو فراڈیولنٹلی لسٹوں پہ تھے بسپ کے, ہم نے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ہٹائے. یہ شازیہ مری نے کہا سارے لوگوں کو واپس لے آؤ کیونکہ یہ ان کے لوگ فراڈیا تھے جو پہلے لسٹ میں تھے, وہ سارے واپس دے دیے تاکہ ٹیکس پیئر پیسہ پھر غلط جگہوں پہ جائے, غلط لوگوں کے پاس جائے. میڈم یہ سازش کی جو بات آپ کر رہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بات نہیں کر رہی, میں آپ کو فیکٹس دے رہی ہوں. تو نیوٹرلز جو ہیں وہ اس کا پارٹ تھے آپ نے بتایا. میں کہہ رہی ہوں جو بھی تھے لوکل بیٹرز, اور میں سوال اسی واسطے میں نے سوال اٹھائے کہ کیا سو کالڈ نیوٹرلز یہ چاہتے تھے کہ سازش کامیاب ہو, معیشت تباہ ہو, جو لوٹ گھسوٹ والے ہیں وہ واپس پاور میں آ کے اپنے کیسز ختم کریں. چاہے یہ چاہتے تھے, چاہے یہ نیوٹرلز چاہتے تھے کہ ہم امریکہ کی غلامی کریں, ہندوستان سے تجارت شروع کر دیں, حالانکہ جو وہ کشمیر میں آکیوپائڈ کشمیر اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود کیا نیوٹرلز چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, حالانکہ پیلسٹینینز کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے, اور اب وہ جو جرنلسٹ کو پوائنٹ بلینک مارا گیا ہے شیرین کو ادھر اسرائیلی فورسز نے, اور آپ کا ایک امپلائی آف گورنمنٹ امپلائی جا کے اسرائیل سے بات چیت کر رہا ہے.
مطلب ہے یہ نیوٹرلز یہ چاہتے تھے, یہ پاکستان کی پالیسی وہ فورن پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی آزادی نہ ہو, تاکہ پھر ہم کسی اور کی جنگ میں آ جائیں. کہ یوکرین کی جنگ ہے اور ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کیونکہ ہم پرائم منسٹر عمران خان اپنی قوم کے لیے سستا تیل اور سستی گندم خریدنا چاہ رہے تھے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اوکے, تھینک یو.